واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آج کل ایک واقعہ جو کہ مینار پاکستان کی گراؤنڈ کے اندر واقعہ پیش آیا، ہر خاص و عام کی زبان پر ہے۔ امت مسلمہ اس میں پریشان ہے اور یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ اس کی محرک کیا چیز بنی ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی حاجت ہے۔ اصل کے اندر آپ کی خدمت کے اندر میں ایک اصول پیش کر رہا ہوں۔ وہ اصول یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ جس جگہ کسی فتنے کا وقوع ہوتا، آپ دیکھیں، آپ اس کی تحقیق کریں تو آپ یہ نتیجہ نکالنے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ جو فساد کا یہ جو پیش خیمہ ہوا ہے، یہ جو سبب فساد بنا ہے، حقیقت کے اندر یہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ یہ ہمارا پوائنٹ ہے۔ اور آپ کوئی بھی دیکھیں، میں آپ کو دعوت فکر پیش کرتا ہوں، آپ اس معاشرے کے اندر جا کے آبزرو کریں، اپنے گھر کے اندر لے لیں، گھر کے اندر کوئی نہ کوئی فساد، کوئی جھگڑا، کوئی فتنہ، ریلیٹیوز کے اندر کوئی فساد، کوئی فتنہ رونما ہو، معاشرے کے اندر کوئی فساد فتنہ رونما ہوتا ہے، تو آپ اس کو آبزرو کریں، اس کی تحقیق کریں، آپ اس نتیجے پر آ جائیں گے کہ یہ جو سبب فتنہ بنا ہے، آپ کہہ اٹھیں گے، زبان حال سے یہ کہہ اٹھیں گے کہ شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کے لیے کرتے ہوئے یہ چیز بنی ہے۔ تو اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، اس کی کیا محرک چیزیں بنی ہیں کہ جو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ اسلام ہے۔ اسلام کی تعلیمات بالکل سیدھا راستہ دکھاتی ہیں۔ اب یہ مکمل ضابطہ حیات عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ مکمل ضابطہ حیات مردوں کے لیے بھی ہے۔ اس طرح مردوں کی بھی ذمہ داری کچھ عائد ہوتی ہیں، بعض عورتوں کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، مردوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے محبوب مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہ کو کچھ نیچا رکھا کریں۔ ایک یہ چیز ہے، گناہ کا بہت بڑا فیکٹر یہ نگاہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے بندے کی نگاہ بہکتی ہے، نگاہ بہکنے کے بعد بندے کا دل بہکتا ہے، دل بہکنے کے بعد بندے کا سطر بہکتا ہے۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو ارشادات ہیں، ایک ہے کہ عورت کی طرف نگاہ کرنا شیطان کے زہر الودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ دوسرا کہ عورت کے محاسن کی طرف نگاہ کرنا شیطان کے زہر الودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اب چیز یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اب پہلے میں مرد کی ذمہ داریاں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب مرد کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، نہیں تو جس طرح حدیث پاک ہے کہ عورت کے محاسن کی طرف نگاہ کرنا شیطان کے زہر الودہ تیروں میں سے تیر ہے۔ اگر بندہ اس طور پر کہ جس طرح آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے جو انٹرٹینمنٹس کے لیے چلتے ہیں، انٹرٹینمنٹس کا نام لے کے ان شریعت کی خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا جائے، یہ انٹرٹینمنٹس نہیں ہے، یہ بندے کے لیے آزمائش ہے، یہ بندے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر نظر کو کھلی چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت نہیں کریں گے، تو آنے والے وقت کے اندر یہ ہمارے لیے بہت بڑا تباہی کا سبب بن سکتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا
آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی نگاہ پہ قابو رکھنے پہ قادر نہیں ہے نا، وہ اپنے سطر پر قابو رکھنے پہ بھی قادر نہیں ہے. آپ اس سے سمجھ لیں. تو اب بندے کے لیے یہ کس قدر آزمائش کی صورت اس وقت بنتی ہے کہ جب یہ چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک شاعر نے یہ کہا، اس کا اشعار ہے، ان کا مضمون یہ ہے کہ تو اپنی نگاہ کو بالکل چھوڑ نہ دے، آزاد آنا نہ چھوڑ دے. کیوں کہ بعض صورتوں میں تیری نگاہ ایسی چیزوں میں پڑے گی کہ تو حاصل کرنا چاہتا ہے انہیں، لیکن تو اس پہ قادر نہیں ہے. اور جب تو اس پہ قادر نہیں ہے تو بعض ایسی صورتیں ہوں گی تو اس پہ صابر بھی نہیں ہے، تو صابر بھی نہیں ہوگا. تو پتا چلا وہ ہمیں خود پہلے شریعت مطہرہ کے پیچھے چلنا ہے، شریعت آگے ہم پیچھے ہیں. تو جب ان چیزوں کو ہم فالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نا، تو بہت حد تک ہم یہ اسلام وہ جو مکمل ضابطہ حیات ہے نا، اس پہ چلنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ مرد کے لیے میں نے آپ کو مختصر مروزات پیش کی ہیں. ایسے ہی عورت کے لیے بھی شریعت مطہرہ نے ارشادات فرمائے ہیں، اور ان کے اندر یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے. جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے. اس لیے عورت کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، عورت نے بھی ان ذمہ داریوں کو فالو کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بعد عورت سے بڑھ کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑے جا رہا. یعنی کہ یہ بہت بڑا فتنہ بن سکتی ہے عورت. تو اس وجہ سے ٹھیک ہے. دوسری ایک روایت کے اندر یہ مضمون موجود ہے کہ ایک وقت آئے گا عورتوں نے لباس پہنے ہوں گے لیکن وہ برہنہ ہوں گی. یعنی کہ ان کا لباس ظاہری طور پر تو وہ ملبوس ہوں گی، لیکن حقیقت کے اندر ان کے اعضاء جھلک رہے ہوں گے. تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو بندے کی ہجان کو بھڑکانے والی ہوتی ہے، ہجان پیدا کرتی ہے بندے کے اندر. بندے کی طبیعت کے اندر ایک ایسی شہوت پیدا ہو جاتی ہے، بندہ ایسی شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے. جب بندہ شہوت سے مغلوب ہو جاتا ہے، اب اس کی کیفیت کیا بنتی ہے؟ اس کی کیفیت یہ بنتی ہے، امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کی تصویر کھینچی ہے اور ارشاد فرمایا کہ شہوت سے مغلوب ہونے کی صورت کے اندر بندے کا معاملہ یوں ہو جاتا ہے کہ جس طرح ایسے ہے کہ کوئی شخص اپنے دشمن کے سامنے موجود ہے اور دشمن کے پاس اسلحہ ہے اور بندہ نہتا ہے. بندے کے پاس کچھ اسلحہ نہیں ہے، کچھ چیز نہیں ہے. تو جب بندہ شہوت سے مغلوب ہوتا ہے نا، تو شیطان کے آگے ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ شیطان گویا کہ اسلحے کے ساتھ ہے، بندے کو مغلوب کر لیا ہے اور بندہ اس سے نکل نہیں سکتا. بندہ اب جب نکل نہیں سکتا تو اس صورت کے اندر وہ مغلوب آ کے وہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور یہ بہت بڑے المیہ کا سبب بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سب کو، مردوں کو، عورتوں کو، شریعت مطہرہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.